بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وطبیب قلوبنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فأرسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور خداوند قدوس آپ تمام عزیزان کی تمام عبادات اور طاعات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عزیزان محترم، ہماری گفتگو معرفت دینی کے عنوان سے تھی۔ گزشتہ جلسات میں مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ اگر انسان کی معرفت اوپر آ جائے تو انسان کا عمل بھی اوپر آتا ہے، کیونکہ انسان کا جو عمل ہے وہ اسی معرفت سے نشأت لیتا ہے، اسی معرفت سے جنم لیتا ہے انسان کا عمل۔ اور اگر یہ معرفت الہی ہو تو یقیناً جو انسان کا عمل ہوگا وہ عمل بھی بندگی کہلائے گا۔ عرض ہوا کہ اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی اس معرفت کو اوپر لے کر آئیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آیا اس کے لیے بہت زیادہ مطالعات کی ضرورت ہے؟ بہت علمی مباحث کو ہم اگر حل کریں تو ہماری معرفت اوپر آئے گی، اور اگر ہم علمی مباحث کو حل نہ کریں تو ہماری معرفت اوپر نہیں آئے گی؟ تو عرض کیا کہ علمی مباحث کی اہمیت اپنی جگہ پر، ان کا انکار نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ علمی میدان میں ہم جتنا آگے آئیں گے ہماری معرفت بھی بڑھے گی، لیکن جو ہم جیسا عامی بندہ ہے، عام انسان ہے، اپنی زندگی میں مختلف جگہوں پر مصروف ہے، اگر وہ بندہ اپنی معرفت کو بڑھانا چاہے تو ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ علمی مباحث کو حل کرے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے سے بنیادی اعتقادات پر حساسیت پیدا کرے۔ جیسے جیسے اپنے اعتقادات میں حساسیت پیدا کرے گا، ان پر توجہ کرے گا، ظاہر سی بات ہے کہ معرفت بھی اوپر آئے گی۔ معرفت کے لیے ضروری نہیں ہے، بارہا میں عرض کر رہا ہوں کہ بہت زیادہ سنگین کتابیں آپ پڑھیں، نہ عزیز من۔ ضرورت یہ ہے کہ جو آپ کا عقیدہ ہے، جو میرا عقیدہ ہے، ہم لوگوں کو اس عقیدے پر حساس ہونا چاہیے، اس عقیدے پر توجہ کرنی چاہیے۔ اگر ہم لوگوں نے
اپنے ان عقائد پر توجہ کی اور اپنے ان عقائد پر حساسیت پیدا کی، یقین مانے ہماری معرفت میں اضافہ ہوگا۔ من جملہ اعتقادات میں سے کہ جو قرآن مجید سے بھی بالکل واضح طریقے سے سمجھ میں آتا ہے، وہ عقیدہ یہ ہے کہ بہت سارے مقامات پر خداوند متعال غیب سے مدد کرتا ہے۔ ایک بندہ مومن کی خدا بہت زیادہ غیب سے مدد کرتا ہے۔ ہماری زندگی میں جا بجا غیب سے مدد ہوتی ہے، لیکن ہم لوگ توجہ نہیں کرتے۔ اگر ہم لوگ توجہ کریں، ہم ان غیبی مددوں کو مد نظر رکھیں، تو ہماری زندگی ان کمکوں کے ساتھ اور یہ خدا جو مدد کرتا ہے ان کے ساتھ پر ہے۔ ہماری زندگی میں بالکل بہت زیادہ ہے، آپ کو جگہ جگہ پر ایسے محسوس ہوگا کہ یہاں پر خداوند متعال کی خصوصی عنایت ہے، خداوند متعال بہت زیادہ مدد کرتا ہے۔ اور اس کے اعتبار سے خداوند متعال نے قرآن مجید میں بہت سارے نمونے ہمارے سامنے پیش کیے کہ بہرحال وقت بھی گزر رہا ہے، میں ان تمام نمونوں کو تو آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا، چند ایک نمونوں کی طرف میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ گزشتہ جلسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کس طریقے سے خداوند متعال حضرت یوسف کی مدد کرتا ہے، کہ اصلاً حضرت یوسف کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اس جگہ پر خدا اس کی مدد کرتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں آپ دیکھیں کہ ایک پاک دامن خاتون ہے، بلکہ میں کہوں ایک پاک دامن لڑکی ہے، کہ اس کی پوری زندگی طہارت میں گزری ہے، پاکی میں گزری ہے، تقدس میں گزری ہے، لیکن ایک ایسا مرحلہ آ جاتا ہے، ایسا سنگین مرحلہ آ جاتا ہے کہ وہ پاک دامن بی بی پریشان ہو جاتی ہے، اور اتنی پریشان ہو جاتی ہے کہ خداوند متعال سے موت کا تقاضا کرتی ہے کہ خدایا اے کاش اس سے تو اچھا تھا کہ مجھے موت آ جاتی۔ ایسی کیفیت آپ خود اندازہ لگائیں کہ کتنا سخت ہوگا اس بی بی کے لیے کہ جو یہ جملات ادا کر رہی ہے۔ لیکن جب ہر طرف سے دیکھا کہ ماحول میرے مطابق نہیں ہے، ہر طرف سے اس بی بی نے یہ ملاحظہ کیا کہ ماحول بہت زیادہ سنگین ہے، حالات بہت زیادہ سنگین ہے، ایسے مراحل میں غیب سے اس طریقے سے اس بی بی کی مدد ہوتی ہے کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آتا۔ میرا مقصد جناب مریم سلام اللہ علیہا ہے کہ یہ پاک دامن بی بی، کہ بتول بی بی بہت زیادہ ایک دن مشکل میں آتی ہیں۔ آپ خود اندازہ لگائیں، ایک ایسی پاک دامن بی بی کہ جس کی شادی نہیں ہوئی، اچانک سے اس کے ہاں بچے کی ولادت ہو جائے، خوب آپ خود بتائیں کہ اتنی طہارت والی بی بی، خوب اس کے لیے کتنا سخت مرحلہ ہوگا۔ اتنا سخت مرحلہ ہے کہ وہ خود بی بی دعا مانگتی ہے کہ خدایا اے کاش مجھے موت آ جاتی۔ کہ سورہ مریم میں آپ وہ تفصیل سے قصہ پڑھتے ہیں، میں فقط ایک آدھ آیت کی طرف جلدی میں اشارہ کرتا ہوں کہ سورہ مریم کی 23 نمبر آیت سے آپ دیکھیے گا، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا۔ جب بچے کی ولادت کے درد نے اس کو مجبور کیا کہ وہ اس عبادت گاہ سے نکلے اور باہر بیابان میں آتی ہے، وہاں پر جیسے ہی بیابان کی طرف آتی ہیں تو ایک جگہ پر کھجور کے درخت کا تنا دیکھا، اِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، وہ کھجور کا درخت نہیں تھا، پیڑ نہیں تھا، کہ قرآن کہہ رہا ہے جِذْع یعنی وہ تنا، یعنی سوکھا ہوا درخت ہے، کھجور کا درخت نہیں ہے، سوکھا ہوا تنا دیکھا، وہاں پر آئی۔ پھر وہاں پر بی بی فرماتی ہیں قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، اے کاش اس سے پہلے مجھے موت آ جاتی، میں مر جاتی، وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، اور میری یہ کیفیت ہوتی کہ کوئی بھی مجھے یاد نہ رکھتا، کسی کے بھی ذہن میں نہ ہوتا کہ مریم نامی بھی کوئی خاتون تھی، کوئی بی بی تھی۔ واقعاً ایسے ہے عزیزو، اس مرحلے کو ذرا آپ تصور کریں، جس کی زندگی
طہارت میں گزری ہے، جس بی بی کی زندگی پوری پاکائی میں گزری ہے، اس بی بی کے ہاں اگر یہ مرحلہ ہو تو کتنا سخت ہوگا۔ اس اعتبار سے بی بی کہہ رہے ہیں قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش میں سے اس موقع سے پہلے مجھے موت آ جاتی، میں مر جاتی۔ بہرحال قرآن ان مراحل کو، بیچ والے مراحل کو کٹ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ جب اس کے ہاں ولادت ہوئی، ایک بچہ پیدا ہوا، فناداہا من تحتہا، وہ جو بچہ ابھی تازہ پیدا ہوا ہے تو جناب مریم کے پاؤں کے قریب سے وہ بچہ آواز دے رہا ہے، اللہ تحزنی، اے مادر گرامی آپ حزن کیوں کرتی ہیں، آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ حزن نہ کریں، پریشان نہ ہو، ندامت کی ضرورت نہیں ہے، غم و غصے کی ضرورت نہیں ہے۔ قد جعل ربک تحتک سریا، اچھا ایسے موقع پر خاتون کو سب سے زیادہ بہرحال پانی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو وہاں پر کوئی نہیں ہے، اکیلی ہے، تنہا ہے، تو وہاں سے وہ بچہ آواز دے رہا قد جعل ربک تحتک سریا، اے مادر گرامی اپنے پاؤں کے قریب تو دیکھو، یہاں پر خداوند متعال نے ایک چشمے کو پیدا کیا۔ اب یہاں پر دیکھیں کیسے ماحول بن رہا ہے، کیسے امداد غیبی ہو رہی ہے۔ اچھا قد جعل ربک تحتک سریا، تمہارے پاؤں کے قریب چشمہ بہ رہا ہے، وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا، غذا کی بھی ضرورت ہے۔ اب وہ کھجور کا تنا ہے، فقط خداوند متعال کی طرف سے آواز آتی ہے وَهُزِّي إِلَيْكَ، اس تنے کو ہلاؤ، جیسے اس کھجور کے تنے کو ہلاؤ گی تو ساقط علیک رطبا جنیا، تازہ کھجور آپ کے پاس آ جائے گی۔ اچھا یہ دیکھیں جناب مریم کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ اس طریقے سے مدد ہو سکتی ہے، لیکن اس جگہ پر غیبی مدد ہو رہی ہے، خداوند متعال مدد بھی کر رہا ہے، یعنی پانی بھی آمادہ ہو گیا، یہاں پر کھجور بھی آمادہ ہو گئے۔ کھجور بھی کہاں سے آمادہ ہوئی؟ ظاہر میں تو یہاں پر درخت کا فقط تنا ہے، کوئی پیڑ نہیں ہے، درخت نہیں ہے، لیکن خداوند متعال کہتا ہے کہ اس کھجور کے خالی تنے کو ہلاؤ، اس سے تازہ کھجور آئیں گی۔ اچھا ایک جملہ یہاں پر میں کہنا چاہوں گا کہ آپ توجہ فرمائیں، یہ جناب مریم وہ ہے کہ سورہ آل عمران میں آپ دیکھتے ہیں، قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں جب آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پر خداوند متعال جب جناب مریم کا تذکرہ کرتا ہے، یہ بی بی جب عبادت گاہ کے اندر موجود تھی تو وہاں پر جب بھی حضرت زکریا جناب مریم کے پاس آتے تو وہاں پر عجب عالم دیکھتے۔ یہ عالم ہوتا جیسے ہی حضرت زکریا وہاں پر آتے تو جناب مریم کے پاس بہترین غذا موجود ہوتی۔ کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، کہ سورہ آل عمران کی 37 نمبر آیت، کہ جب بھی حضرت زکریا جناب مریم کے پاس آتے تھے تو اس کے پاس رزق، میوہ جات کو پاتے تھے۔ اچھا یہ جو رزق نکرہ ہے یہ بھی اس نقطے کی طرف شاید اشارہ ہے کہ ایسا رزق اور ایسے میوے وہاں پر دیکھتے تھے جو عام حالات میں ان دنوں میں کسی اور جگہ پر نہیں ہونے چاہیے تھے، یعنی ناآشنا میوے تھے، اس موسم میں وہ میوے وہاں پر نہیں ہونے چاہیے تھے، لیکن وہ میوہ جات وہاں پر موجود تھے۔ قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ میوہ جات تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ قالت هو من عند اللہ، تو وہاں پر حضرت مریم جواب دیتی کہ یہ خدا کی جانب سے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حسابا، اور خداوند متعال جسے چاہے بغیر حساب کے یہ رزق عطا کرتا ہے۔ سوال میں چھوٹا تھا یہ کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ کی توجہ بھی چاہتا ہوں، وہ نقطہ یہ ہے کہ جب حضرت زکریا جناب مریم کے پاس آتے، عبادت گاہ کے اندر موجود ہوتی جناب مریم، وہاں پر جنت سے میوہ جات آتے، اور اب یہ جو سورہ مریم میں ہم دیکھ رہے ہیں، سورہ مریم میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ جس وقت جناب مریم کو ضرورت ہے، غذا کی ضرورت ہے، مرحلہ بھی مشکل ہے، ظاہر سی بات ہے ابھی تازہ بچے کو جنم دیا ہے، ایسے مرحلے میں خداوند متعال جناب مریم کو غذا بہشت سے عطا کر سکتا تھا، اور جناب مریم کے لیے تو یہ بڑی بات نہیں ہے، ویسے بھی جناب مریم کے لیے غذا جنت سے آتی تھی،
وہاں پر جب عبادت خانے کے اندر موجود تھی، غذا جنت سے آ رہی ہے، وہ میوہ جات آ رہے ہیں جو عام حالات میں نہیں ہوتے، لیکن یہاں پر جہاں پر جناب مریم کو ضرورت ہے وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند متعال کہتا ہے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، تم اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس درخت کے تنے کو، کھجور کے تنے کو ہلاؤ۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، خداوند متعال یہاں پر بھی بھیج سکتا تھا۔ بعض اہل معرفت اس کا یہ جواب دیتے ہیں جب جناب مریم عبادت گاہ کے اندر موجود تھی تب جناب مریم تنہا تھی، اکیلی تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب تنہا ہے، اکیلی ہے، تو دل میں فقط خدا ہے، خدا کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ محبت کامل ترین ہے، محبت اپنے عروج پر ہے۔ خود بندے کی طرف سے جب محبت اپنے اس طریقے سے عروج پر ہے تو خداوند متعال کی عطا بھی اسی طریقے سے ہے۔ لیکن جیسے یہاں پر جناب عیسیٰ کی ولادت ہوتی ہے، بالآخر چاہتے نہ چاہتے ماں ہے، ماں کی توجہ بیٹے کی طرف بھی جاتی ہے۔ اب اس دل کے اندر ایک چھوٹا سا خانہ اس بیٹے کے لیے بھی پیدا ہوا۔ اچھا، وہ جو کامل ترین محبت تھی، وہ جو محبت اپنے عروج پر تھی، بالآخر اس محبت کے اندر تھوڑا سا شکن آتا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ اس وقت جناب مریم کے دل میں خدا کی محبت نہیں ہے، خدا کی محبت ہے، خدا کی محبت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، خدا کی بہترین کنیز ہے، لیکن بالآخر بیٹا جو پیدا ہوا، اس بیٹے کی پیدائش کی وجہ سے تھوڑی توجہ تو بیٹے کی طرف بھی گئی۔ جیسے تھوڑی توجہ بیٹے کی طرف سے گئی، بیٹے کی طرف گئی، تو خداوند متعال کی عطا میں بھی اس اعتبار سے تھوڑا سا تفاوت آیا۔ مریم، جب تک تمہاری دل فقط میرے لیے تھی تو تمہیں ہاتھ کو ہلانے کی بھی ضرورت نہیں تھی، تم عبادت گاہ کے اندر بیٹھی رہتی تھی اور غذا تمہارے پاس آ جاتی تھی۔ لیکن آج تم میری کنیز ہو، میری طرف توجہ ہے تمہاری، لیکن تھوڑی سی بیٹے کی طرف بھی توجہ گئی ہے، لہٰذا ہماری عطا میں بھی اس طریقے سے تھوڑا سا فرق ہوگا۔ ہم دیں گے، یہاں پر سب کچھ عطا کریں گے، لیکن تھوڑی بہت زحمت اب خود تمہیں بھی کرنی ہوگی۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اب اس تنے کو تھوڑا سا خود بھی ہلاؤ، کیونکہ بالآخر ہلکی سی محبت ادھر بھی آئی ہے، لہذا تھوڑی سی کوشش تمہیں بھی کرنی ہوگی۔ لیکن مجھے ایک جملہ کہنے دے یہاں پر، جناب مریم درست بیٹا پیدا ہوا، بعض ان اہل معرفت کی تفصیلات کے مطابق کیونکہ ہلکی سی توجہ بیٹے کی طرف گئی، لہذا خداوند متعال نے عطا تو کی، لیکن عطا اس طریقے سے کہ درست تنا ہے، تم ہلاؤ، اسی تنے کے اندر تازہ کھجور ہم پیدا کریں گے۔ لیکن بہرحال تھوڑا بہت فرق آیا، لیکن میں قربان جاؤں اہل بیت اطہار پر، واقعاً میں اس خاندان پر قربان جاؤں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اپنے شوہر کے ساتھ ہیں، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اپنی اولاد کے ساتھ ہیں، لیکن شوہر کے باوجود، اولاد کے باوجود، پھر بھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے گھر میں خود جنت سے آمادہ ہو کر غذا آتی ہے۔ یعنی اس اعتبار سے حد اقل اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اور جناب مریم سلام اللہ علیہ کی بالآخر معرفت میں کچھ فرق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تھوڑا بہت فرق ہے۔ بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر انسان اپنی زندگی کو سدھارے، اگر انسان توجہ کرے، تو خداوند متعال نے یہ جو قرآن مجید کے اندر مثالیں بیان کی ہیں، یہ کیا فقط تاریخ کو بیان کرنے کے لیے، آپ کو قصہ بتانے کے لیے، آپ کو کہانی بتانے کے لیے کہ آئیں اور ہم آپ کو حضرت مریم کی کہانی سناتے، آئیں ہم آپ کو حضرت عیسیٰ کی کہانی سناتے؟ نہ عزیز من، قرآن کتاب ہدایت ہے، اس کے اندر جو آیت ہے وہ آپ کی اور ہماری ہدایت کے لیے، کسے کہانی کے لیے تو نہیں ہے۔ یہ قصہ بھی جو بیان کر رہا ہے خدا، در حقیقت آپ کو اور ہمیں درس دیا جا رہا ہے کہ اگر تم بھی اپنے کردار کو پاک کرو، اگر تم بھی اپنے اندر طہارت لے کر آؤ، تو جس طریقے سے مریم پر ہماری عطا تھی، تمہارے لیے بھی ہماری عطا ہو سکتی ہے۔ جس طریقے سے اہل بیت اطہار کے لیے ہماری عطا ہے، تمہارے لیے بھی عطا ہو سکتی ہے۔ یہ غیبی مدد خداوند متعال کی مخصوص نہیں ہے فقط اور فقط چند افراد کے لحاظ سے۔
خداوند متعال ہر ایک کو عطا کرنا چاہتا ہے۔ وما کان عطاء ربک محظورا، خداوند متعال کی جو عطا ہے وہ ممنوع تو نہیں ہے، اس میں کوئی روک تھام تو نہیں ہے، بس عزیزان من ظرف چاہیے، ظرفیت چاہیے، قابلیت چاہیے۔ جس طریقے کا ظرف ہوگا، جس طریقے کی قابلیت ہوگی، اس طریقے سے خداوند متعال کی عطا آئے گی، یہ غیبی مدد آئے گی۔ نہیں ہو سکتا کہ خداوند متعال کی جانب سے غیبی مدد نہ پہنچے۔ ہم لوگ تو اپنے آپ کو سدھاریں، ہم اپنے کردار کے اندر طہارت پیدا کریں، ہم اپنے ظرف کو تھوڑا سا پاک کریں۔ دیکھیں جس طریقے سے ظرف پاک ہونا شروع ہو جائے گا، اس طریقے سے خدا کی غیبی مددیں بھی آنا شروع ہو جائیں گی۔ ہاں عزیزان من، یہ ماہ مبارک رمضان ایک بہترین فرصت ہے آپ کے لیے، ہمارے لیے، کہ ہم اپنے وجود کے ظرف کو پاک کریں، ہم اپنے وجود کے ظرف کو صاف کریں۔ یہ ہمارے وجود کا ظرف جتنا پاک ہوگا، جتنا صاف ہوگا، جتنا طاہر ہوگا، اس اعتبار سے خداوند متعال کی عطا بھی آئے گی، اس اعتبار سے خداوند متعال کا فیض بھی آئے گا، اس اعتبار سے خداوند متعال کی جانب سے جود و سخا کا اظہار ہوگا۔ بہرحال عزیزان من، یہ ماہ مبارک رمضان بہترین فرصت ہے کہ ہم اپنے ان اعتقادات کو، ان قرآن مجید کی آیات کو ایک اور نگاہ سے دیکھیں، معرفت کی نگاہ سے دیکھیں، اس نگاہ کے ساتھ دیکھیں، حساسیت کے ساتھ دیکھیں، توجہ کے ساتھ دیکھیں، پھر دیکھیں کس طریقے سے ہماری زندگی میں تبدیلی آتی ہے۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور تمام عزیزان کو یہ توفیق دے کہ ماہ مبارک رمضان کی ان برکات سے حقیقی معنی میں فیضیاب ہو سکے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔